لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته وفطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وقال ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي بيتا عندك في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. سورہ مبارک روم آیت کا ترجمہ. اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تمہیں سکون پہنچائیں اور تم دونوں کے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا. سورہ تحریم. میرا ایک طریقہ یہ ہے کہ مجالس کے سلسلے کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہر مجلس میں ایک اور آیت، ایک نئی آیت بھی تلاوت کی جائے تاکہ بچوں کے کان میں قرآن کی ایک ایک آیت اگر 7 دن میں 7 آیتیں ترجمے کے ساتھ آ جائیں. سورہ تحریم جس کی آیت کو آج اصل جو ہمارا عنوان ہے اس آیت کے بعد تلاوت کیا گیا. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا. اللہ تمام مومنوں کے لیے ایک مثال پیش کر رہا ہے، ماڈل، ایک نمونہ. امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی. اذ قالت رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ. جب فرعون کی بیوی یعنی جناب آسیہ، جن کا نام قرآن نے نہیں لیا، یہ دعا کر رہی ہیں کہ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ. اور مجھے فرعون سے بھی نجات دلا اور فرعون کے عمل کرتوت اس سے بھی نجات دلا. اصل جو تبرہ کا تصور اسلام میں ہے وہ یہ شخصیت سے بھی نفرت کرو اور اس کے عمل سے. شخصیت سے نفرت کرو اور عمل وہی کرو جو وہ کر رہا. نجنی من فرعون، مجھے فرعون سے بھی نجات چاہیے، وعملہ، اور فرعون کے عمل سے. ونجنی من القوم الظالمین، اور اے میرے رب مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دلا. قرآن کریم اس دوسری آیت کی تلاوت کیوں کی؟ یہ آج کے مجلس کا عنوان ہے. اصل آیت اور اصل عنوان تو چل رہا. اسلام میں عورت کے رول کی اہمیت، عورت بیٹی بن کے، عورت بیوی بن کے. لیکن آج ایک غلطی ہو گئی، شاید گجراتی میں کہتے بھول ہو گئی، اور وہ یہ کہ جو پہلے دن سے ہماری مجلس کا ایک موضوع، ایک عنوان، ایک سبجیکٹ چل رہا تھا، تو اس حساب سے جو مجلس مجھے آج پڑھنا تھی، ابھی آج وہ غلطی سے میں آج صبح کو خواتین کے مجمع میں پڑھ گیا. وہی ہال، وہی ممبر،
سامنے مجمع کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن میرے لیے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب میرا مجمع میرے سامنے آتا وہ اتنا ہی خاموش اور چپ بیٹھتا ہے کہ اس کا ہونا نہ ہونا میرے لیے برابر ہے۔ تو مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ میں خواتین کی مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ مردوں کی مجلس نہیں ہے۔ چنانچہ جو موضوع آج آنا تھا، یعنی کل رات تک جو میں نے بات پہنچائی تھی اس سے رد دے، وہ میں آج صبح پڑھ گیا۔ کچھ خواتین ایسی ہوں گی جو صبح بھی تھیں اور اس وقت بھی آئی ہوں گی، تو اب ان کو زحمت و تکلیف نہ ہو اس لیے صبح والی بات تو میں نہیں دوہراتا، لیکن دراصل وہ آج کی بات تھی۔ خواتین اور حضرات، لیڈیز اینڈ جینٹس، مرد اور عورتیں، ان کے مجالس کے موضوعات الگ الگ ہوتے ہیں۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مردوں کے مجمع میں سنانا ضروری ہے، کہ مثلا شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ گھر کے کاموں کے لیے بیوی کو مجبور کرے، یہ عورتوں کو نہیں سنانا چاہیے، نہ وہی ہنگامے اور جھگڑے اور فساد۔ بعض باتیں ایسی ہیں جو خواتین کے مجمع کے لیے، کہ اگر اسلام میں غیر خدا کو سجدے کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلے بیویوں سے کہا جاتا اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، پیغمبر کی مشہور ہے، مگر یہ مردوں کو نہیں سنانا چاہیے۔ احادیث، قرآن کی آیات، حکم خدا، اس سے بھی لوگ اپنے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ میں غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہی ایک طرح سے جو میں نے 2 منٹ کی ایک تمہید باندھی کہ میرا موضوع تو جو آج کا تھا وہ آج صبح آ گیا، یہ جو تمہید باندھی اسی کے اندر ایک جملہ ایسا آ گیا کہ چلے اسی جملے کو واضح کرتے ہوئے پھر کل کی مجلس سے ایک اور انداز سے ربط ملایا جائے، اور وہ جملہ ہی کہ اسلام نے عورت اور مرد کے رتبے کو برابر رکھا۔ اگر کوئی مرد آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ عورت حقیر ہے، عورت پاؤں کی جوتی ہے، عورت کی عقل اس کی بدھی میں اور یا ایڑی میں ہوتی ہے، وہ غلط ہے۔ ہاں، ذمہ داریاں الگ الگ بتائی، کچھ مردوں کی ذمہ داریاں جو عورتوں کے لیے نہیں ہیں، کچھ عورتوں کی ذمہ داریاں جو مردوں کے لیے نہیں۔ اگر مرد نماز جماعت پڑھا سکتا ہے، عورت مردوں کی نماز جماعت نہیں پڑھا سکتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیر ہے۔ اگر مرد مرجع تقلید بن سکتا ہے اور عورت اپنے تمام کا اجتہاد اور علم کے باوجود تقلید نہیں کروا سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رتبہ کم، ذمہ داریاں الگ۔ ہر ملک میں ایک وزیر داخلہ ہوتا ہے، ایک وزیر خارجہ ہوتا ہے۔ وزیر خارجہ وزیر داخلہ کے پورٹ فولیو میں یا ذمہ داریوں میں دخل نہیں دے سکتا، یا اس کی ذمہ داریوں میں دخل نہیں دے سکتا، لیکن اس کا رتبہ اس سے کم نہیں، اس کا رتبہ اس سے کم۔ ذمہ داریاں الگ ہونے کے اعتبار سے۔ اور جب یہاں بات یہاں تک آئی، نہج البلاغہ میں مولا کی ایک ایسی حدیث آتی جو ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہی کہ ہمارے گھر کی عورتیں کیسی ہونی چاہیے۔ اب یہ کہ آپ توقع کریں کہ عورت ایسی بن جائے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت دیں۔ یہ قرآن کریم کی جس آیت کو میں پہلے دن سے تلاوت کر رہا ہوں، اس میں بیوی کے حوالے سے 3 وعدے اللہ نے کیے: سکون، رحمت، مودت۔ اور یہ جو نہج البلاغہ کے آخر میں مولا کی حدیث، اس میں بھی 3 باتیں آئی جو اگرچہ الفاظ کو یہ ہے کہ عورت اور مرد کے الگ الگ ذمہ داریوں کو بیان کیا جا رہا، لیکن بہرحال پیغام یہی ہے کہ عورت کو ایسا ہونا چاہیے۔ نہج البلاغہ، جس کے لیے 2 دن پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کے بعد کائنات کی بے مثال کتاب، لیکن یہ کتاب بعد میں آئی ہے، شہزادی کونین کا خطبہ بدت پہلے، نہج البلاغہ، اس کا 3را حصہ۔ نہج البلاغہ کا نام ہر ایک نے سنا، پڑھنے کا شوق بھی ہوتا۔ نہج البلاغہ لوگ خرید کے اپنے گھر میں رکھتے بھی ہیں اور پڑھنا شروع بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہی ہے کہ جو 2 یا 3 پیج پڑھنے کے بعد اس کو واپس بند کر کے اسی طرح سے شیلف پہ رکھ دیتے ہیں، جس طرح سے قرآن شیلف پہ رکھا ہوا۔ وجہ یہ کہ نہج البلاغہ پڑھنے کا طریقہ ہی بالکل مختلف۔ ہم اپنے بچوں کو جب قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں
تو پہلے 30واں پارہ پڑھاتے پھر پہلا پارہ. اما 30واں پارہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم کیوں؟ کہ چھوٹے چھوٹے سورے، بچہ پہلے یہ سورے کی مشق کر لے، سورہ کوثر، سورہ عصر، سورہ قدر، سورہ قل هو اللہ، سورہ انا انزلنا، پھر وہ سورہ الف لام میم پڑھائیں گے تو زیادہ آسانی سے پڑھ سکے. یہی طریقہ نہج البلاغہ کا یاد رکھیں. نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں. پہلے کا نام ہے خطبات، دوسرے کا نام ہے مکتوبات مولا کے خط، اور تیسرے کا نام ہے کلمات القصار، 1-1 2-2 3-3 لائنوں کے مولا کے کلام. پہلے وہ پڑھیں، پھر مکتوبات مولا کے خطوط پڑھیے، پھر آخر میں خطبات پہ آئیے. تو ایک ایسے آدمی کے لیے بھی جسے نہج البلاغہ کافی مشکل کتاب لگتی، نہج البلاغہ کا پڑھنا بہت آسان ہو جائے. تو تیسرے اور آخری حصے کو جسے میں پہلے پڑھنے کی تاکید کرتا ہوں، اس میں سے ایک حدیث فرماتے خیار و خصال الرجال شرار و خصال النساء و خیار و خصال النساء شرار و خصال الرجال. 3 باتیں ایسی عورتوں میں آ جائیں تو بہترین ہے، وہی 3 باتیں اگر مردوں میں آ جائیں تو بدترین. ذمہ داری الگ کی جاتی. 3 باتیں مردوں میں آ جائیں تو بہترین ہے، یہی 3 باتیں عورتوں میں آ جائیں تو بدترین. مرد کی ذمہ داری الگ، عورت کی ذمہ داری الگ. اور چونکہ ان 3 باتوں میں سے ہر بات تفصیل چاہتی ہے، مگر ایک بات میری آج کی مجلس کا عنوان بننے والی، جس کے لیے میں نے جناب آسیہ کی قرآنی دعا بھی تلاوت کی، تو میں اس کو جلدی جلدی پڑھ بھی. کچھ چیزیں ایسی مرد میں آ جائے تو بہترین ہے، اس کی زینت ہے، عورت میں آ جائے تو بدترین ہے، اس کے لیے عیب ہے. پہلی بات داڑھی. مرد میں داڑھی ہو تو کتنی اچھی ہے، کتنی خوبصورت لگتی. عورت کی اگر داڑھی، لوگ سوال بھی کرتے مولانا اسلام میں کہیں گنجائش ہے داڑھی منڈوانے کی؟ میں نے کہا عورت کو اجازت. اگر عورت کی داڑھی نکل آئے تو اسے اجازت ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو شیو کر سکتی. تو خیر یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی، ایام فاطمیہ میں داڑھی کا موضوع نہیں بن پاتا ہے، شہزادی کی وجہ سے حجاب پر زیادہ بات کرنا پڑتی ہے. لیکن چونکہ کافی عرصے کے بعد مسقط آیا ہوں، اور اس کے بعد فی الحال مجھے کافی عرصے تک دوبارہ یہاں آنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، تو میں نے کہا کہ ساری باتیں عورتوں سے متعلق ہے، ایک آدھ بات مرد کے بارے میں بھی آ جائے. داڑھی مرد میں آئے تو بہترین ہے، زینت آدم قرار دیا گیا. عورت میں آ جائے تو عیب ہے، شاید اس سے وہ شادی کرنے کو بھی تیار نہ ہو. خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اصل بات 3 بات مولا نے فرمایا پہلی بات بزدلی. مرد اگر بزدل ہو، مرد اگر ڈرپوک ہو، بدترین صفت ہے مرد کی. میدانوں سے بھاگنے والے بزدل اور ڈرپوک لوگ ہی ہوتے ہیں. ہمیشہ ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، ہمیشہ ہمیں ان کے حال پہ ہنسی بھی آتی ہے. لیکن امام فرماتے ہیں عورت کا بزدل ہونا یہ اس کی خوبی. آگے وجہ بھی بتائی، فرمایا اس لیے کہ اگر عورت بزدل ہوگی تو ہر وقت ڈرتی رہے، اور ہر وقت ڈرتی رہے گی تو اپنے آپ کو نامحرم مردوں سے بچا سکے. زیادہ بات وہی کافی طور پہ پہلوان بنتی، کوئی نامحرم ہمارا کیا بگاڑ دے گا، اور انہیں کو سارا نقصان ہوتا. اب یہ بہت تفصیل والی بات ہے. اب چونکہ میں نے عرض کیا کہ تو ایک ضمناً ایک بات آ گئی اس غلطی کی وجہ سے جو مجھ سے آج صبح ہو گئی کہ مردوں کا موضوع عورتوں کی مجلس میں پڑ گیا، تو خالی وہ سمجھانے جا رہا تھا یہ حدیث، لیکن جو میرا اصل عنوان ہے عورت کی ذمہ داریاں ایام فاطمیہ کے حوالے سے، اس میں تو یہ ذمہ داری بنی. بزدل پر گھبراؤ، ہر نامحرم بات کرتے ہوئے بھی آدمی پریشان، خواتین پریشان. اور یہاں پہ رک کے جملہ ایسا کہہ دوں جس میں میں پورے عشرے پڑھ چکا ہوں. یہاں تو یہی مسئلہ کہ 7 دن میں کیا پڑھا جائے کیا نہ پڑھا جائے، کہ یہ تو ایک چیز امام نے بتائی. بزدلی ان معنوں میں نہیں، ان معنوں کہ اپنے آپ کو نامحرم سے بچائے. اسی کے اندر آج کل کی دنیا کی فیس بک آتی ہے،
اس فیس بک نے کتنی ہی عزت دار گھرانوں کی عزتوں کو تباہ کیا. خالی اسلامی ماحول کی بات نہیں، غیر مسلم ملک بھی پریشان ہیں. یہ بوتل سے نکلا ہوا ایک ایسا جن ہے کہ کس آسانی کے ساتھ ہماری بچیوں کو اس فیس بک کے حوالے سے بے وقوف بنایا جا سکتا. اور فیس بک تو خیر نام کی وجہ سے زیادہ مشہور، ورنہ جتنے بھی سوشل نیٹ ورکنگ کی سائٹس ہیں، چاہے وہ ٹویٹر ہو چاہے کچھ ہو، موضوع نہیں ہے آج کا، اس لیے میں یہی روکتا ہوں. اور امام نے فرمایا دوسری بات، بد اخلاقی. مرد اگر بد اخلاق ہو تو وہ بدترین مرد ہے. عورت کو بد اخلاق ہونا چاہیے. البتہ وہاں بھی مراد اپنی ساس سے نہیں، اپنی ماں سے نہیں، اپنی عورتوں کے مجمع میں عورتوں سے نہیں. وہ جو سورہ احزاب میں قرآن کریم نے ایک اصول بتایا، فَلَا تَخْضَعْنَ فِي الْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. یہ آیت تطہیر سے پہلے والی آیت ہے. آیت تطہیر سے پہلے والی آیت ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی. نبی کی بیویوں خبردار، کبھی کسی مرد سے خوش اخلاقی کے ساتھ بات نہ کرنا. فلا یہ کون نبی کی بیویاں جنہیں قرآن ماں کا درجہ دے چکا ہے. قرآن نے جسے ماں قرار دیا، فَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں. ماں بنا کے قرآن کہہ رہا ہے، لیکن اے ماں اپنے بیٹے سے بھی اگر بات کرنا تو یہ اصلی بیٹا تو نہیں ہے، یہ حقیقی بیٹا تو نہیں ہے. اس لیے فلا تخضعن بالقول، اپنے قول میں خوش اخلاقی پیدا نہ ہونے پائے، سختی سے بات. کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. ایسا نہ ہو کہ تم تو اپنے آپ کو ماں سمجھ کر اپنا بیٹا قرار دے کے خوش اخلاقی سے بات کر رہی. وہ ہے تو بہرحال ایک مرد انسان. تمہاری خوش اخلاقی اس کے دل میں لعنت پیدا کرتے اور اس کو گناہ کا راستہ سکھاتے. اس کے دل میں خیال آ جائے کہ جو اتنی خوش اخلاقی سے مجھ سے بات کی جا رہی تو شاید میرے لیے اس عورت پر قابو پانا آسان. میں کیسے منبر کے آداب کا خیال کرتے ہوئے بھی یہ پیغام آپ تک پہنچا. یہ کن کی بات ہے؟ یہ ان عورتوں کی بات ہے جن کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ آدمی کی نگاہیں ان کے سامنے نہ اٹھے. رسول کی بیوی. یہ ان عورتوں کی بات ہے جنہیں قرآن نے ماں بنایا. ہمارے یہاں ایک رواج بمبئی میں بھی میں نے دیکھا اور کراچی میں بھی، اور وہ یہ جس عورت کو جہاں بہن قرار دیا، ارے وہ تو میری بہن کے مانے، اور اس کے بعد ہنسی مذاق بات چیت گھومنا پھرنا ایک ساتھ ایک بھی دعوت میں بیٹھا. بھائی مولانا وہ تو میری بہن کی طرح. پوری بلڈنگ میں رہنے والے سارے مرد کو اس نے اپنی بہن، ساری عورتوں کو بہن بنایا، عورت نے سارے مردوں کو بھائی بنایا. جس کو قرآن ماں بنا رہا ہے اس کے لیے بھی کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ. کیا ہے مسلمانوں، اگر کبھی نبی کی بیوی سے کوئی چیز مانگنا ہو تو چادر کے پیچھے سے مانگنا. جنہیں قرآن ماں بنا رہا ہے پھر بھی کہہ رہا، اور جسے ہم اور آپ، یہ ہماری بہن وہ ہمارا بھائی. اللہ کے بنائے ہوئے بہن بھائی کے علاوہ یہ تو ہمارے مذہب کی بنیاد ہے. رشتہ وہی چلتا ہے، عہدہ وہی چلتا ہے جسے اللہ بنائے. بندوں کے بنائے ہوئے عہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. ساری زندگی ہم یہی اصول اور عقیدہ بیان کرتے ہیں. بنایا وہ چلے گا جسے اللہ نے بنایا ہے، وہ چاہے غدیر خم کے میدان کا اعلان ہو اور چاہے کراچی اور بمبئی کے فلیٹس اور بلڈنگوں کے رشتے ہو. لیکن بات صرف یہ ہو رہی کہ مولا نے جب یہ فرمایا کہ عورت کو بد اخلاق ہونا چاہیے، یعنی نامحرم مرد کے مقابلے ذرا سا موقع نہ دو کہ کسی کے دل میں تھوڑا سا بھی گناہ پیدا ہو. شیطان بہت عجیب چیز کا نام، وہ ذرا سا موقع ڈھونڈتا ہے ہمارے اور آپ کے بعد. اور مولا کی حدیث کو مکمل کر کے ایام فاطمیہ کی مناسبت سے شہزادی کی سیرت پہ آ جاؤں. تیسری بات، اور یہ دراصل یہ تیسری بات یہ آج کے مجلس کا عنوان بننے والی تھی. اور فرمایا تیسری بات والبخل، عورت کو کنجوس ہونا چاہیے.
وجہ بھی ہر چیز کی وجہ بھی مولا بتا رہے. بزدل ہو تاکہ ہر نامحرم سے ڈرے، بد اخلاق ہو تاکہ کسی نامحرم کے دل میں کوئی برا خیال نہ آنے پائے، اور کنجوس ہو تاکہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے. ایسا نہ ہو کہ سارا دن آپ کماتے رہیں اور ساری دوپہر آپ کے گھر کی اور کی شاپنگ میں اس کو خرچ کرتے رہیں. یہاں تو یہی ہوتا ہے نا. بلکہ اگر کبھی شوہر اپنی بیوی کے للے پورا نہ کرے تو یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے مجھے نہیں پتا چوری کرو یا ڈاکہ ڈالو، یہ میری ڈیمانڈ ہے، پوری کرنا ہے. جب تمہارے پاس کچھ تھا نہیں تو اس سے شادی کیوں نہیں؟ مولا کہتے ہیں عورت کو کنجوس ہونا چاہیے. جہاں 5، اب یہ دنیا کے اتنے مختلف علاقوں میں جاتا ہوں، کہیں روپیہ چلتا ہے، کہیں ڈالر چلتا ہے، کہیں پاؤنڈ چلتا ہے، کہیں درہم چلتا ہے، کہیں ریال چلتا ہے. تو میری زبان پہ جس وقت جو لفظ آ جائے کہ جہاں 5 ریال خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں 3 ہی ریال 2 ہی ریال خرچ کرے. یہ نہج البلاغہ میں جا کے مولا کی حدیث پڑھ لیجیے. میں نے 2-3 دن پہلے بھی سوال و جواب کے درمیان کہا کہ میں حد الامکان حوالے اس کتاب کے دیتا ہوں جس کو آپ آسانی سے دیکھ سکیں. ایسی عجیب و غریب کتاب کا نام نہیں لیتا ہوں جس تک آپ پہنچ ہی نہ پائیں. جائیے جا کے چیک کریں. مولا فرماتے عورت کو کنجوس ہونا چاہیے تاکہ اپنے شوہر کے مال کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کرے. اور یہی بہت ہی مشہور واقعہ، بہت ہی مشہور، اتنا مشہور کہ مجھے پڑھتے ہوئے بھی ذرا برا لگ رہا ہے. بھئی آپ کا وقت بڑا قیمتی ہوتا، سارا دن تھکن کے بعد یہاں پہ آتے ہیں تو کوئی نئی بات آپ کے سامنے آئے، لیکن بات ایسی منزل پہ پہنچ گئی کہ وہ مشہور واقعہ بہت مختصر کر کے صحیح بتانا پڑے گا. طلاق اسلام میں کتنا بدترین عمل. آج ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کثرت کے ساتھ اب طلاقیں ہونے لگی. مجھے وہ کھارا در بھی یاد، کراچی کے ایک محلے کا نام کھارا در ہے، جیسے بمبئی میں ڈھونگری اور حیدرآباد میں دارالشفا یا شفا خانہ. تو خلاصہ یہ وہ کھارا در بھی یاد ہے کہ خواتین آ کے روتی تھی، مولانا شوہر مارتا ہے، شوہر پیٹتا ہے، شوہر ہڈیاں توڑتا ہے، شوہر کھانے کو کچھ نہیں دیتا. لیکن اب تو وہ طلاق نہیں دے رہا. اس سے کہیے وہ مار پیٹ جاری رکھے، وہ جو واقعے کرا رہا ہے بس مجھے طلاق نہ دے، میں یہ تہمت اپنے آپ پہ برداشت نہیں کر سکتی طلاق والی. اور آج بھی کا ماحول بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہی ہماری قوم ہے کہ اب تو لوگ کبھی کبھار آتے ہیں ہمارے پاس بھی، میں تو بہت مصروف آدمی، کہ مولانا نکاح ہے، آپ نکاح پڑھا دی. میرے پاس تو وقت نہیں ہے، لیکن ایسا ماحول ہے کہ ان سے کہنا پڑتا کہ بھائی آپ ڈبل زحمت کیوں کریں گے، دونوں وعدے ساتھ لے کے جائیں. کون سے 2 وعدے؟ آج آپ نکاح کرا رہے ہیں، اگلے ہفتے آپ ضرور آئیں گے کہ طلاق پڑھوانا. تو ابھی سے دونوں وعدے ساتھ لے لیجیے، میرے لیے بھی آسانی، میں دونوں ڈیٹ آپ کو دے دوں گا اور آپ کے لیے بھی آسانی. 1 ہفتے کے بعد طلاق ہو رہی. اور عجیب بات یہ ہے کہ لڑکیاں اور بچیاں کہہ رہی ہیں ہمیں طلاق چاہیے. وہ ظلم بھی غلط ہے جو مردوں نے طویل عرصے خواتین پہ روا رکھا، اور اس کے نتیجے میں یہ بھی غلط ہے کہ ذرا سے اختلاف اور طلاق چاہیے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عورت کو گھر سے نکل کے پیسے کمانا آ گیا، بقول اس کے اب وہ کسی کی محتاج نہیں. یہ ابھی موضوع آج کا موضوع ہے جو ابھی آ رہا. لیکن بات کیا ہو رہی کہ طلاق اسلام میں اتنا بدترین عمل کہ پیغمبر کی ایک ہی حدیث کافی کہ اللہ نے جتنی چیزیں بنائی اور جتنی چیزیں حلال کی، اور میں ابغض سب سے زیادہ جس سے اللہ بغض رکھتا ہے اور نفرت کرتا ہے وہ طلاق. بہت ہی مجبوری میں اجازت دی ہے. کون آدمی یہ چاہے گا اس کا ہاتھ یا پیر کاٹ دیا جائے؟ لیکن ایک وقت آتا ہے خاص طور پہ ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے ٹانگ کٹوانا ہے تاکہ جس سے بچایا جائے. تو طلاق اس مجبوری کی بات.
اس کا نام نہیں ہے طلاق. تو آج کل ہمارے یہاں سلسلہ بڑھ گیا ہے. مگر دو اور حدیثیں سنا کے میں اپنے موضوع وہی ہے ازدواجی تعلقات اور عورت اور مرد کے شوہر اور بیوی کے اعتبار سے ذمہ داریاں. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ یاد ہے تم بتا اس دنیا میں سب سے بدتر گھر جسے دیکھ کے ملائکہ نفرت اور کراہیت سے اس سے دور دور گزر جاتے ہیں وہ گھر ہے جس میں طلاق واقع ہوتی ہے. پھر پیغمبر کی ایک تیسری اور آج کی اب تک آخری حدیث اس موضوع کہا کہ 3 ایسے ظلم ہیں کہ جب وہ ہوتے ہیں تو عرش الہی رونے لگتا. اب پہلا ظلم یہ ہے جب کسی بے گناہ عورت کو بغیر کسی وجہ کے اس کا شوہر طلاق دے رہا. اب یہ ساری باتیں ایک تو ویسے ہی طلاق خرابی ہے اس کو بیان کرنا, لیکن ساتھ میں جو اصل واقعہ مجھے پڑھنا مختصر کر اس کو سمجھانے کے جب اتنا بدتر عمل. اور اگر اس کے ساتھ ایک چوتھی حدیث ملا لیجیے تو بات ہی ختم. فرمایا روز قیامت ہر مظلوم اللہ کی بارگاہ میں ظالم کی فریاد لے کے جائے گی, مگر ایک مظلوم ایسا ہے جسے اللہ کی بارگاہ میں فریاد لے کے جانے کی ضرورت نہیں, وہ بے گناہ عورت جسے طلاق ملی. کیوں یا رسول اللہ؟ کہا کہ اس کی فریاد میں لے کے جاؤں گا, وہ میری بیٹی ہے اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا. اے خدا آج میں ایک ظالم کی شکایت لے کے تیری بارگاہ میں آیا. امت کی ہر عورت رسول کی بیٹی ہے, رسول کہیں گے میری ایک بیٹی پہ ظلم ہوا جس کے خلاف رسول اللہ کیس لے کے اللہ کی عدالت میں جا رہے ہیں. تو اب اتنا بدترین عمل تو کیا کسی معصوم کے گھر میں یہ عمل ہو سکتا؟ مگر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو مشورہ دیا طلاق دے دو. ابراہیم جیسا عظیم نبی 1,24,000 انبیاء میں ہمارے عقیدے سے رسول خدا کے بعد افضل ترین نبی حضرت ابراہیم. انبیاء کی بات کر رہا ہوں. افضل ترین نبی خلیل خدا ان کا لقب. اللہ نے کتنی بڑی سعادت بخشی. ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں تمام انبیاء کے باپ 2 بیٹے دیے, ایک کی اولاد میں بنی اسرائیل کے انبیاء, ایک کی اولاد میں بنی اسماعیل, وہ حضرت ابراہیم. لیکن کس وجہ سے مشورہ دیا طلاق کا؟ بہت مشہور واقعہ ہے. میں تو ڈر رہا ہوں کہ واقعے کی تفصیل میں نہ چلا جاؤں, کیونکہ واقعہ جب بیان ہوتا ہے تو مکے کا ذکر آتا, اور حج اور عمرے کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنی بار وہاں جانے کا موقع دیا کہ مکے کی بات آتی ہے تو میں اس کی تاریخ میں ایسا بہتا چلا جاتا ہوں کہ واپس نہیں آ پاتا. آج میں بہت احتیاط کر رہا ہوں. اسماعیل کو مکے میں رکھا, دوسرے بیٹے اسحاق کو فلسطین میں رکھا. اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی, اسماعیل کی اولاد بنی اسماعیل. مگر ابھی اسماعیل کی اولاد نہیں ہوئی. جنگل میں بٹھا کے گئے تھے اپنی بیوی ہاجرہ کو, پانی تک نہ تھا, اسماعیل کے پیروں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا. مگر پھر وہ وقت آ گیا کہ مکہ ایک شہر آباد ہو گئے, ہاجرہ کا انتقال ہو گیا, جناب اسماعیل نے شادی کی. لیکن ہے مکہ ایک ایسا شہر کہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, یہ سورہ ابراہیم کی آیت. ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اے خدا میں اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں گھاس کی پتی بھی نہیں ہوتی. تو مکے والوں کی غذا کھانا کیا؟ نہ چاول ہے, نہ گندم ہے, نہ جو ہے, وہاں پیداوار تو ہے ہی نہیں, صرف شکار پہ جاتے ہیں, گوشت لے کے آتے ہیں, اسی سے گزارا ہے. جتنے دن چل گیا پھر شکار پہ. ابراہیم سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے مکے آئے اپنے بیٹے اسماعیل سے مل جائے. اسماعیل شکار پہ گیا اور کوئی بھروسہ نہیں کتنے دن میں آئے. ایک ہی دن میں شکار میں گیا, ایک دن میں آ جائیں گے, 15 دن لگا تو 15 دن میں آئیں گے. ابراہیم نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب اس زمانے میں لکڑی کے دروازے تو نہیں ہوتے تھے, پردہ. ایک بار اسماعیل کی بیوی یعنی ابراہیم کی بہو نکلی. ابراہیم تو اللہ کے نبی ہیں, جانتے ہیں یہ میری بہو. اس بچی کو کیا پتا کہ آنے والا کون. دیکھا کہ بوڑھا ابراہیم نبی خدا ہے, چہرے پہ عصمت و طہارت و تقوی اور ہر وہ تمام نیکی کے آثار.
मगर बच्ची ने देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा। मियां तुम कौन? कहा कि भाई मैं इस्माइल से मिलने आया था। नहीं है इस्माइल, गए हुए। कब आएंगे? मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा ये बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजर रही? बहुत बुरी, इतनी तकलीफ, इतनी जहमत, खाने को कुछ नहीं होता है, फटे हुए कपड़े पहनती हूँ, टूटे हुए मकान में रह रही। शादी क्या हुई है, मेरी जिंदगी तो अजाब में आ गई। आप में से कुछ को अपनी अपनी बीवियां याद आ रही होंगी, इसी तरह तो वो कहती है ना। इब्राहिम ने सुना, कहा कि भाई मैं बहुत दूर से आया हूं और मुझे नहीं पता तेरा शौहर कब आएगा, तुझे खुद भी नहीं पता। मैं जा रहा हूं, जब आए तो उसको एक पैगाम दे देना कि ये घर का दरवाजा जो है इसको बदल, और ये कहते चले। जनाब इस्माइल जिस 10 दिन 12 दिन के बाद, कितना मशहूर वाक़या है, मुझे जल्दी जल्दी आगे बढ़ना। 10-12 दिन के बाद आए, शिकार का गोश्त लाए, आराम से बैठे। मर्तबा कहा मेरी गैर मौजूदगी में क्या क्या वाक़यात हुए, और कोई वाक़या नहीं, बस एक पता नहीं क्या बूढ़ा आदमी आया और अजीब बात कह के गया, हमारे घर का दरवाजा इतना ठीक ठाक तो है, वो कह रहा है कि इसको बदल देना। तो समझी? कहा लेकिन मैं समझ गया, इस्माइल भी नबी है और मैं समझ गया मेरे बाबा ने ये कहा है कि तुझे तलाक दी जाए, तू इस घर के काबिल नहीं। और ये कह के रुखसत कर दिया, तलाक दे। लेकिन जैसा कि मैंने भी 4 दिन पहले एक हदीस पढ़ी थी, या 3 दिन पहले, अकेले सोने, अकेले खाने, अकेले सफर करने वाले पे लानत। तो अब अकेले सोने से मतलब है शादी ना करना, जो इस्लाम में एक बहुत बुरा अमल। तो दूसरी शादी की, फिर कई महीने गुजर गए। अब इस फलस्तीन से मक्का इतना दूर है कि 2 साल में ट्रिप होता। फिर इब्राहिम आए, इत्तेफाक ऐसा कि आज भी इस्माइल काम पे गए हुए। ये समझिए उस जमाने का जॉब यही है, इसी के जरिए घर चलता। चुनांचे इब्राहिम आए तो इस्माइल नहीं थे। दरवाजे में दस्तक दी, दरवाजा खोला, बच्ची बाहर आई। एक मर्तबा कहा कि इस्माइल कहाँ? इब्राहिम। उसने कहा है मरते सही, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आप बहुत बूढ़े लग रहे हैं, कहाँ दरवाजे पे खड़े रह के बात करेंगे, पहले घर में आइए, आराम से बैठिए, पानी चाहिए, चाय चाहिए, क्या चाहिए, जो भी उस जमाने में कोई कहेगा मौलाना उस वक्त चाय होती थी, ये सारी बातें मुहावरा था। और खिदमत करने के बाद कहा कि ये बताइए कि आप क्यों आए, अब बताइए। कहा कि मैं इस्माइल से मिलने आया हूं। कहा है? वो कहा वो तो गए हुए और शिकार पे गए हुए, जिससे घर का काम चलता है, यानी पता नहीं 2 दिन में आ जाए कि 15 दिन लगे। कहा बेटी ये बता कि जिंदगी कैसे गुजर रही? कहा अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं, का मेरी हैसियत से बढ़ के मेरे परवरदिगार ने मुझे दिया। हर तरह से मुझे इस घर में सुकून है और आराम है, ना खाने की परेशानी, ना लिबास की परेशानी, ना मकान की परेशानी। कि वही मकान तो उसके पास, बल्कि 2 साल में तो और बहुत सीधा हो गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी शुक्र के सिजदे करूं कम है। इब्राहिम ने कहा बेटी अब मेरे पास वक्त तो है नहीं कि मैं ज्यादा देर बैठूं। अब भाई अगर ये होता कि 2 घंटे में आ रहे हैं, 1 दिन में आ रहे हैं, तो बैठ भी जाता। मैं जा रहा हूं। अपने शौहर को एक पैगाम देना कि घर का दरवाजा बेहतरीन है, इसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत बना। चले गए। 15 दिन के बाद इस्माइल आए, शिकार का सामान लेके, थके हुए घर बैठे, नहाए धोए, जरा आराम किया। बीवी से पूछा कोई वाकया, कोई खास बात? कहा एक मर्द बुजुर्ग आया और एक अजीब बात कह के गया जो मेरी समझ में नहीं आ रही, कि अपने घर के दरवाजे की हिफाजत करना ये बेहतरीन दरवाजा। इस्माइल मुस्कुराए और कहा तुझे नहीं पता ये मेरा बाबा, और वो ये पैगाम देकर गया है कि मुझे बेहतरीन बीवी मिली है, हत्तल इम्कान मुझे इसका पूरा ख्याल करना, ये हाथ से न निकलने पाए। तो अब इब्राहिम ने पहली बीवी को तलाक दिलवाई और दूसरी बीवी को घर में रखने की बात की। दोनों में फर्क सिर्फ एक था। पहली बीवी वो जिसको जितना भी शौहर दे दे, सोने के जेवरात से लाद दे, तब भी उसकी जबान पे कंप्लेंट, कुछ नहीं, फाके हैं, फटे हुए कपड़े हैं, मेरे पास पहनने को नहीं, मेरे पास रहने को नहीं। मुझसे एक मोमिना की शिकायत कि मौलाना शौहर को समझाइए, वो हमें सही पहनने के लिबास तक नहीं देता।
اتنا تو تحفۃ العوام میں بھی لکھا ہے کہ شوہر پر واجب ہے بیوی کو 2 جوڑے گرمی کے دے 2 جوڑے سردی کے دے. ہے کسی کی بیوی اس پہ راضی رہنے والی؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں دیتا. میں نے ان صاحب سے رابطہ کیا, میں نے کہا بھائی شادی کی ہے ذمہ داریاں ادا کرنا. تو مولانا کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ آپ کی بیوی کہہ رہی, چلے میرے ساتھ. 18 الماریاں ان کے گھر میں جوڑوں سے بھری ہوئی تھی, بیوی کے جوڑ 18 الماریاں, 18 18 18. تو مولانا یہ سب ان کے جوڑوں سے بھری ہوئی, اور پھر کہتی ہے کچھ نہیں. خاتون کو بلایا, پورے حجاب کے ساتھ وہ آئی. کیا مولانا؟ میں نے کہا یہ کپڑے یہ تو فلاں تقریب میں پہن لی, ایک دفعہ پہن لی گیا, یہ تو فلاں جگہ پہن لی, یہ تو فلاں کی برتھڈے میں پہن لیا, یہ تو فلاں شاپنگ میں پہن لیا, ایک دفعہ کے بعد جوڑا بیکار. تو مولانا میں تو چچڑے میں گزارش کر رہی ہوں, میرے پاس تو پہننے کو کچھ نہیں. آج ابراہیم ہوتے کہتے فوراً طلاق دو, لیکن وہ مسئلہ یہ تھا کہ اب نہیں, اب تو کہہ رہے شادی سے پہلے سمجھ کے شادی کرو, طلاق نہیں. یہ واقعات اس لیے ہیں کہ ہمیں اب پہلے سے پتہ چل جائے کہ عورت کی بہترین خوبی یہ ہے کہ مولا نے کہا وہ کنجوس. جہاں شوہر 10 ریال خرچ کرنے کو تیار ہو, بیوی ہے تو کہے گی نہیں 5 میں گزارا کرو. یعنی مثلا شوہر کے مال کو بچا. میں تو جانتا ہوں ایسی عورت کو 2000 ریال کی شاپنگ کی, آخر میں کہا ارے تمہیں بھی تو کچھ چاہیے ہوگا, یہ 1 رومال خریدو اپنے. وہ نہیں, وہ 10 کے 5 کا یہ مطلب نہیں ہے. اور شہزادی کونین کی سب سے بڑی خصوصیت ہمارے سامنے یہ آ رہی ہے, دولت دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکالی. نہیں چاہیے فاطمہ کو اپنے گھر میں سونا, نہیں چاہیے فاطمہ کو اپنے گھر میں چاندی, نہیں چاہیے فاطمہ کو اپنے گھر میں بہترین لباس. فاطمہ کو سادہ زندگی چاہیے, کیونکہ فاطمہ کو معلوم, یعنی یہ تمہیں محاورتاً کہہ رہا, ورنہ شہزادی کا علم تو 3 دن سے بات ہو رہی. فاطمہ کو معلوم ہے کہ دولت جب آتی اپنے ساتھ خرابیاں لے کے آتی, اور ایک بار جسے دولت مل جائے پھر کسی وجہ سے اس کے حالات بدل جائیں, اب وہ چوری بھی کرے گا, اب وہ رشوت بھی لے گا, اب وہ سود بھی کھائے گا, اب وہ حرام پیسے کمائے گا, کیونکہ خرچے بڑھ گئے. پہلے ہی سے ہماری وہ بچیاں جو فاقہ زدہ گھرانوں سے آئی ہیں, توہین کی نیت سے نہیں گیا, ان کے مزاج کی وجہ ان کی یہ حالت ہوتی ہے. فاطمہ تو اس کی بیٹی ہے جو سونے کے تاروں سے بنا ہوا لباس پہنتی. خدیجہ طاہرہ عورت کی واحد عورت تھی کہ ایک بار لباس پہنا, دوبارہ کبھی نہیں پہنا, اور وہ ہر لباس سونے کے تاروں سے بنا جاتا. چلتی تھی تو 85 کنیزیں ان کی خدمت میں چلتی, اسلام کے لیے سب قربان کر دی. آخر میں فاتح بھی کی, آخر میں پھٹے ہوئے کپڑے بھی پہنے. اور وہ فاطمہ بتا رہی ہیں, بلکہ ہمارے پاس تو یہاں تک روایت ہے, مگر اس روایت کو پڑھنے سے پہلے دیکھیے یہاں کے اعتبار سے شاید کل شہادت کی رات تھی تو مجمع زیادہ تھا, آج اب شاید نہیں ہے تو مجمع بہت کم. جب کم ہے اتنی جگہ خالی پڑی ہیں, آپ حضرات ذرا آ جائیے, کیونکہ اب میں سیڑھیوں سے آنے والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ انہیں اتنا بڑا مجمع کراس کرنا پڑ رہا ہے کہ میری توجہ بار بار ہٹ رہی ہے. ایک سہمت ادھر بہت جگہ لیکن میں داڑھی اور پردے کی بات کروں, آپ نہ مانے تو سمجھ میں آتا, اسی بات بھی نہیں مانتا. تو خلاصہ یہ ہے, اس لیے سیرت سیدہ پڑھ رہا ہوں, خلاصہ یہ ہے کہ فاطمہ زہرا نے اپنی کنیزوں کو یہ پیغام دیا. مولا کی حدیث یہ آج صبح کی مجلس کا موضوع بن گیا تھا, جو مجھے آج یہاں پڑھنا تھا, کہ مولا ہوں کے رسول عورتوں کو سارا پیغام زبان سے دے سکتے ہیں, عمل تو نہیں کر کے دکھا سکتے. اور لیکن ان کو کیا پتا, وہ عورت ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہر وقت نیا جوڑا پہننے کی خواہش کیسی ہوتی. انہوں نے تو کہہ دیا, انہیں کیا معلوم. فاطمہ زہرا کا وجود اس لیے ضروری ہے, مولا نے زبان سے کہا عورت کنجوس ہو. کنجوس کا مطلب یہ, اور فاطمہ نے اپنے عمل سے دکھایا. اتنا گھبراتی ہیں فاطمہ محل دولت سے. خیبر کی لڑائی, مال غنیمت, اتنا یہ محاورہ بن گیا. ہر
ہر مجاہد کو اتنا حصہ ملا کہ غلام ملے، کنیزیں ملی، درہم ملے، دینار ملے، اس کے ساتھ سونا اتنا ملا، سونا پیور گولڈ، کہ جب خیبر کے مجاہدین میں سے کسی کا انتقال ہوتا تو اب سونا وارثوں میں تقسیم ہوگا، 2 بیٹے، آدھا تمہارا آدھا تمہارا، کلہاڑی سے سونا کاٹنا پڑتا تھا، سونے کی بات کر رہا ہوں، کلہاڑی سے سونا کاٹا جائے، کتنی بڑی مقدار سونے کی تھی۔ یار ایک ایسا جملہ کہتا ہوں جو بعض مومنین کی خواہش ہے اور کئی بار مجھ سے یہ پوچھا گیا تحریری صورت، ایک جملہ کہتا ہوں، خیبر میں اتنا سونا آیا کہاں سے؟ یہ بڑی عجیب بات، خیبر کا جتنا سونا تھا وہ پرانے لوگوں نے جمع کیا اور رسول خدا کی مدد کے لیے جمع کیا کہ آخر میں جب رسول خدا آئیں گے تو ہمارا سونا ان کو ملے۔ مرحب و انتم تھے کون؟ جن کے والدین نے ان کو اتنا طاقتور پہلوان بنایا تاکہ جب آخری رسول آئے تو یہ رسول کے لشکر میں شامل ہو کے رسول کی مدد کرے۔ جو دولت رسول کے لیے جمع کی گئی وہ رسول کے خلاف گئی، جو پہلوان رسول کے لیے تیار کیا گیا وہ رسول کے خلاف گئی۔ یہ جملے کا مطلب کیا؟ جملے کا مطلب یہ کہ ایسا نہ ہو کہ آخری امام کا انتظار میں یہی ہو جائے کہ جو ساری زندگی امام کا انتظار کر رہا وہی ظہور کے بعد امام کا مخالف بن جائے۔ تو اب یہ بار بار مجھ سے کہا گیا کہ مولانا آپ تو بہت امام زمانہ پہ پڑھتے ہیں، یہاں کچھ نہیں پڑھ رہے، کیا آئندہ پڑھیں گے؟ میں نے کہا آئندہ تو میرا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے واپس آنے کا، فی الحال پلین پہ جا رہا ہوں، موسم خراب ہو، زبردستی جہاز یہاں اتر آئے وہ الگ بات ہے، لیکن اب یہ اتنا اصرار آ رہا ہے تو میں وعدہ نہیں کرتا، لیکن ہو سکتا کل اور پرسوں میں سے کسی ایک مجلس میں ذرا ذکر ہو، کیونکہ ایک روایت کے مطابق کل جو رات آنے والی ہے وہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی رات، ایک روایت کے مطابق کل کی رات ہمارے چوتھے امام کی ولادت کی رات، اور پرسوں کا پورا دن امام کی ولادت کر لیں، اور چوتھے امام نے سب سے زیادہ امام زمانہ کو یاد دلوایا چاہنے والوں کو، 2 الگ جملے، شہزادی نے سب سے زیادہ تیاری کروائی وہ ذکر 5 دن، اور چوتھے امام نے سب سے زیادہ یاد دلوایا وہ ذکر کوشش کروں گا، یہ وعدہ نہیں، یہ اس بار بار جو فرمائش اور خواہش اور دباؤ آ رہا مولانا کچھ امام زمانہ میں کچھ پڑھ دے تو شاید کل یا پرسوں، لیکن ابھی بات خیبر سے پیغام مل گیا کہ خیبر ایک میسج ہے کہ تیاری کرنے والے ہی کبھی دشمن بن جاتے ہیں۔ جو سونا اور چاندی بزرگوں نے اپنی اولاد کو دیا تھا اسے حفاظت سے رکھنا، جب آخری رسول آئے گا یہ اس کی خدمت میں پیش کرنا، وہی سونا اور چاندی اسلام کے خلاف استعمال ہوا، لیکن آخر ذوالفقار حیدری نے جس وقت خیبر کے قلعے کو فتح کیا، اور عجیب شخص جب پیغمبر نے بھیجا تھا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ کہہ کر، تو آخر میں کہا تھا وہ واپس نہیں آئے گا حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جب تک کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ کامیابی عطا نہ کرے۔ دونوں ہاتھوں کی کامیابی کسے کہتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کی کامیابی اسے کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں مرہم کا قطع وصل ہو، دوسرے ہاتھ میں خیبر کا وہ دروازہ ہو جسے علی نے اکھیڑا۔ اس حالت میں آ گئے اور سارے مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، مگر شریعت قانون خدا وہ نہیں بدلتا کسی کے لیے۔ جعفر طیار مولا کے بڑے بھائی، رسول کے بچپنے کے دوست، جناب زینب کے خسر، عبداللہ ابن جعفر طیار کے والد اور محمد کے دادا، وہ خیبر کے میدان میں اس وقت پہنچے جب ابھی جنگ ختم ہوئی، اور مال غنیمت کا اصول کہ جب تک جنگ ہو رہی ہے اس وقت تک جو آدمی موجود ہے اسی کو حصہ ملے گا۔ جعفر طیار 2 منٹ تاخیر سے آئے اور اپنے کام سے نہیں گئے، پیغمبر نے انہیں ملک حبشہ میں مسلمانوں کا سردار بنا کے اپنا نمائندہ مقرر کیا، اور ایسا نمائندہ کہ جب پیغمبر نے ملک حبشہ کی خاتون سے شادی کی تو جعفر طیار سے کہا میرا نکاح تمہیں پڑھنا، یعنی اپنے باپ کی صورت سنت
پہلا نکاح خدیجہ طاہرہ کا ابو طالب نے پڑھا، تو یہ والا نکاح ابو طالب کے بیٹے سے پڑھوایا گیا. اتنا پیغمبر کو جعفر طیار پہ بھروسہ. 2 منٹ کی تاخیر سے آئے، اسلام کی خدمت کے لیے گئے، پیغمبر کی طرف سے ڈیوٹی پہ اپوائنٹ کیے گئے. 2 منٹ کی تاخیر، پیغمبر نے کہا جعفر طیار، لیکن حکم شریعت حکم شریعت. یہ بھائی کے لیے بھی نہیں بدلا جائے گا، یہ تمہارے لیے بھی نہیں بدلا جائے گا. مال غنیمت میں تجھے کچھ نہیں ملے، لیکن میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جس سارے خیبر کے مال غنیمت سے زیادہ افضل، اور وہ ہے نماز جعفر طیار. آج اگر کسی کو روزی کا مسئلہ تو نماز جعفر طیار کو اپنے وظیفوں میں شامل کر دی. ویسے ہی یہ نماز بہت ہے، خصوصاً جب کبھی زیارتوں میں جائے تو ہر معصوم کے حرم کی افضل ترین سنت نماز کا نام نماز جعفر طیار. اور جب کبھی کسی کو روزی اور رزق کا مسئلہ پیش آئے، نماز جعفر طیار. لیکن یہ بات تو اس لیے آ گئی کہ ہم اور آپ خیبر کے مال غنیمت سے ہمیں حصہ نہیں ملا، لیکن پیغمبر کا جملہ ہے کہ یہ نماز پڑھو، تمہیں اسی کی طرح سے اس سے زیادہ بہتر چیز اللہ عطا کرے گا. اسی لیے اس نماز کا دوسرا نام جو مجتہدین لکھتے ہیں، عامت المسلمین اس کو کہتے ہیں صلاۃ التسبیح، ہمارے مومنین کہتے ہیں صلاۃ و جعفر طیار، مجتہدین کہتے ہیں صلاۃ الہبوہ، تحفے والی نماز، ہدیے والی نماز، بہترین تحفہ. لیکن مال غنیمت جن کو ملا ان کی بات سن لی. خیبر کا مال غنیمت ہر مسلمان لے کے آ رہا ہے، اور آج پہلی مرتبہ مدینے میں مسلمانوں کو موقع ملا کہ اپنے بچوں کو ان کا من پسند کھلونا خرید کے دے، اپنے گھر کی عورتوں کو ان کے من پسند لباس دے. آج پہلی بار مدینے کے ہر گھر میں کھانے پکے. پہلے اتنی غربت تھی کہ مدینے والے کہتے ہیں صحیح مسلم، ہم نے کبھی کھجوریں بھی پیٹ بھر کے نہ کھائے. جو مدینے کا ایسا تحفہ کہ کھجور کے موسم میں درخت سے ٹوٹ ٹوٹ کے سڑکوں پہ کھجوریں پڑی رہی تھی. یہ خیبر کے بعد اب ہر آدمی اپنے گھر براہ راست نہیں آیا، مارکیٹ سے ہو کے آیا. بچوں کے لیے کھلونے لے کے آ رہا، اپنی خواتین کے لیے کپڑے اور سونا چاندی لے کے آ رہا، اپنے گھر کے لیے بہترین کھانے لے کے آ رہا، اور سب آ رہے. اور جس گھر میں باپ داخل ہوتا ہے بچوں کی خوشی کے مارے کیا حال ہے، جس گھر میں شوہر داخل ہوتا ہے بیویوں کی کیا کیفیت اندازہ کر سکتے. عید کا دن بھی اتنا خوشی کا دن نہ بنا جتنا خیبر سے واپس. سب ایک ایک کر کے آ گئے. زہرا اپنے حجرے کے دروازے میں بڑی بے چینی اور بے قراری سے ٹہل رہی، بار بار کہتی ہیں حسنین بیٹا دیکھنا تمہیں اپنا بابا آتا ہوا نظر آ رہا. حسن حسین باہر نکلے، سڑک پہ نگاہ ڈالی، کہا بابا نظر نہیں آئے، پھر آ گئے. ہر تھوڑی دیر کے بعد زہرا کی بے چینی اور بے قراری دیکھی. اچھا یہ مدینے کے ہر گھر میں تھا، لیکن جیسے جیسے گھر والا لدا پھندا آتا تھا ویسے ویسے گھر والے سکون سے بیٹھتے. یہاں تک کہ سب سے آخر میں میرا مولا اپنے گھر میں داخل ہوا، حجرہ فاطمہ، اور خالی کچھ نہیں. گھبرا کے فاطمہ نے پوچھا آیا ابوالحسن کیا بابا نے آپ کو کچھ نہیں دیا؟ کہا کہ نہیں، وہی حصہ دیا جو سب کو ملا، مال غنیمت سب کے لیے برابر. کہا تو وہ کہاں ہے؟ اب مولا کا سر جھک گیا، جو آج تک کسی سوال کے جواب میں خاموش نہیں ہوا تھا، آج علی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں. جو حق بنتا ہے گھر والوں کا ظاہری اعتبار سے. شہزادی نے پھر دہرایا اپنا سوال کہ اگر بابا نے آپ کو حصہ دیا تو آپ کے ہاتھ خالی کیوں ہیں؟ کہا بنت رسول میں جو آ رہا تھا تو راستے میں قبا کی بستی میں نکلا. آج قبا کی بستی مدینے کا نہ صرف یہ کہ ایک محلہ بلکہ گویا بالکل سٹی سینٹر یا وسط مدینہ میں واقع ہے. مدینے کا جو مرکز ہے وہاں پہ پہلے زمانے میں ایک الگ ایک گاؤں تھا، اور چونکہ ایک گاؤں تھا جیسے بمبئی وغیرہ میں ایک اصطلاح سلم ایریا، یہاں پہ مکان ٹوٹے پھوٹے سستے ہوتے تھے، تو مدینے میں جو عورتیں بیوہ تھی وہ مکان وہاں لیتی، یتیم بچے وہاں رہتے تھے. مولانا نے کہا جب میں آ رہا تو میں نے دیکھا کہ گھروں کے باہر یتیم بچے بڑی حسرت کے ساتھ آنے والے مجاہدوں کو دیکھ رہے ہیں.
ان کے ہاتھ میں، آنے والوں کے ہاتھ میں اپنے اپنے بچوں کے لیے کھلونے، اور مکان کے دروازے کے پیچھے سے یہ بیوائیں، جن میں سے اکثر ان جنگوں میں بیوائیں ہوئی ہیں جو اسلام کی خاطر لڑی گئی، اور وہ بڑی حسرت کے ساتھ دروازے کے پیچھے کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے، ان کی حالت ایک کہ مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے اپنا سارا حصہ ان یتیم بچوں اور بیواؤں کو دے دیا، آج میرا ہاتھ خالی ہے۔ بھئی یہ سننا تھا۔ فاطمہ فوراً شکر کے سجدے میں گری اور کہا پروردگارا تیرا شکر کہ تو نے میری دعا کو اتنے جلدی قبول کیا۔ اب مسئلہ ہے دعا کیا خالی اگر شکرن للہ کہتی تو الگ بات، یہ جملہ میری دعا کو قبول کیا، کیا دعا تھی؟ مولا نے پوچھا کہ کون سی دعا تھی؟ کہا کہ ہے ابو الحسن جب میں نے لوگوں کو سونا اور چاندی لاتے دیکھا تو میں گھبرا گئی، کہیں یہ دولت دنیا میرے حجرے میں داخل نہ ہونے پائے۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی خدا بندہ یہ اس دولت دنیا کو میرے گھر سے دور رکھنا، میرے گھر کو اس سے محفوظ رکھنا، لیکن میرے دل میں یہ خیال تھا کہ آپ مال غنیمت لے کے نہ جائیں۔ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا، مجھے نہیں چاہیے یہ سونا، مجھے نہیں چاہیے یہ چاندی، مجھے نہیں چاہیے یہ درہم و دینار، مجھے نہیں چاہیے یہ اچھے لباس۔ فاطمہ ایک پیغام دے رہی اور اب وقت نہیں رہا۔ مجھ سے کسی نے کل کہا تھا کہ مولانا آپ صبح کتنے بجے آفس جاتے ہیں؟ میں نے کہا آفس؟ کوئی آفس نہیں، کہا لیکن ہم جاتے ہیں، اور آپ جو 10 بجے تک پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا نقصان ہمیں کیا ہو رہا ہے۔ تو بس اس لیے آج میں بات ختم کرتا ہوں، لیکن ایک جملہ کہ دولت دنیا سے فاطمہ اتنا گھبرا کیوں رہی ہے، اس کی ایک وجہ اور بھی، باقی دو چیزیں کل آئیں گی، ابھی ایک وجہ اور بھی، اور وہی کہ دولت کا مسئلہ یہ ہے کہ دولت اکیلے نہیں آتی، خالی دولت بھی ہے خرابی، اکیلے نہیں آتی، اپنے ساتھ بے حجابی لے کے آتی، اپنے ساتھ گانا بجانا لے کے آتی، اپنے ساتھ اللہ کی نافرمانی لے کے آتی، اپنے ساتھ شراب اور نشے والی چیزیں لے کے آتی، اپنے ساتھ مکس گیدرنگ کو لے کے آتی ہے، تو خود ہی دولت خراب چیز۔ اور پھر جو اس کی ساتھ کی سہیلیاں ہیں نا جو ہمیشہ اس کے ساتھ چلتی، کہ کیوں آج پاکستان میں یا شاید انڈیا میں برقعے کو غریب عورتوں کی پہچان مانا گیا، اس لیے کہ جس کے پاس کچھ پیسہ پاکستان میں آیا اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی عورتوں کے برقعے اتروائے، اور عورتیں تو ویسے ہی تڑپ رہی تھی برقعے اتارنے کے لیے۔ کریلا اور نیم چڑھا ہمارے اردو کا ایک محاورہ، اور اگر کہیں پہ کوئی تیار نہ ہوا تو دولت آئی تو اس نے بیوی ہی بدل دی، بیوی بھی نہیں چاہیے، وہ پرانی نہیں چلے گی، مکان بھی نہیں چاہیے، گاڑی بھی نہیں چاہیے، بیوی بھی نہیں چاہیے، تو دولت کے ساتھ خرابیاں آتی۔ یہ مکس گیدرنگ کا زیادہ جنون آپ کو پیسے والوں میں ملے گا، یہ دنیا بھر کے پیشینا زیادہ آپ کو پیسے، دولت اتنی بری چیز نہیں، خدیجہ طاہرہ کی دولت مثال ہے، لیکن عام طور پر اب وہ ضرف چاہیے کہ آدمی دولت کو برداشت کرے اور راہ خدا میں خرچ کرے، اور یہی پیغام اس آیت کا ہے جسے میں نے مجلس کے شروع میں پڑھا اور مجلس کے آخر میں اسی کے بعد ختم، کہ جب دولت دنیا اللہ کے حکم سے ٹکرائے۔ جناب آسیہ فرعون کی بیوی ہے، اور فرعون کون ہے؟ اپنے آپ کو بادشاہ نہیں کہتا، اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے، خدا انا ربکم الاعلی، یہ قرآن اس کا جملہ نقل کر رہا ہے، میں تمہارا رب ہوں، رب اعلیٰ ہوں، تو اس کے گھر میں کس چیز کی کمی ہو؟ اور جناب آسیہ ہی اس کو نہیں مان رہی، وہ بھی گھبرا گیا، اگر بیوی نے میری خدائی نہ مانی تو لوگ کہیں گے تو کیسا خدا ہے، تیری بیوی پر تو تجھے مان نہیں رہی۔ ہر لالچ دیا، ہر ترغیب دلائی، ہر طرح سے جناب آسیہ کو اپنے راستے پہ چلانا چاہا، اور جب اس سے کام نہ چلا تو ظلم شروع کیا۔ بادشاہ فرعون جیسے حکمران کی بھی شاہی محلات میں رہنے والی زمین پہ لٹا کے ہاتھ پاؤں کے اندر کیلیں گاڑ کے اس طرح لٹایا گیا، اور بدن پہ کوڑے برسائے جا رہے، سینے پہ پتھر رکھ کے توڑا جا رہا اور چکی چلائی جا رہی۔ یہ شہزادی ناز و نام میں بلی ہوئی، حتیٰ یہ کہ آخر میں ان کے بدن کو 4 گھوڑوں سے باندھ کے 4 الگ سمتوں میں دوڑایا گیا اور 4 ٹکڑے ہو گئے، اور وہ اس وقت بھی کہتے رہے اللہ وہ اللہ ہے، تیری خدائی کو نہیں معلوم۔ آسیہ بتایا
کہ ہمارے یہاں جو ذرا ذرا سے دولت اور پیسہ آتا ہے تو حجاب رخصت ہوا، گانا بجانا آ گیا، ہمیں ہری ہری سوجنے لگی، ہم اللہ کے خلاف ہو گئے، آسیہ سے زیادہ دولت کس کے پاس ہوگی، لیکن ٹھکرا دی ہے ساری اور ظلم و تشدد برداشت کی۔ چنانچہ اللہ نے خالی آسیہ کی تعریف نہیں کی، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، کہا کہ اے مومنو تمہارے لیے آسیہ کی زندگی ایک ماڈل ہے، ویسا بننا ہے۔ مردوں سے کہا جا رہا ہے عورت کے طریقے سے زندگی گزارو، عورت کے راستے پہ چلو، اگر عورت آسیہ جیسی۔ اور شہزادی نے بڑے عجیب انداز سے اس پیغام کو دوہرا دیا۔ آدھی بات آ جائیے، اب شہزادی نے دیکھیں کہنا تو آسان مطلب دولت، لیکن اتنا آسان بھی نہیں، اس کے لیے کوئی انسان کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ شہزادی کا وہ واقعہ کہ اپنا لباس شادی والا راہ خدا میں دیا مکمل میں سے، کل کی مجلس کے شروع میں آئے گا، میں نے اس لیے کہا تاکہ جو لوگ وہ واقعہ بہت سنے ہیں وہ 10 منٹ کے بعد آئیں۔ لیکن شہزادی کون ہے؟ سکون پہنچانے والی، اور سکون کے حوالے سے ہی کہ اگر شوہر کی یہی ٹینشن ختم ہو جائے کہ میں گھر جاؤں گا تو بیوی کہے گی میرے سونے کے سیٹ کا کیا ہوا، وہ جو میں نے لباس دیکھا تھا 200 ریال کا وہ کیوں خرید کے نہیں لایا، اگر یہی بیوی کی فرمائشیں ختم ہو جائیں خود بخود گھروں میں سکون آتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ الدے تللے کریں اور بیویوں کو بھاگوں میں رکھیں، توازن کا نام ہے اسلام، اور سکون پہنچایا تو اس انداز سے پہنچایا۔ شہادت کے دن بھی فاطمہ اپنے دنیا سے رخصت ہونے کا خیال نہیں ہے، اپنی اولاد اور شوہر کا زیادہ خیال۔ شہزادی کون ہے کہ بدن پہ کوڑا پڑا، یہ برسوں کے مسائل، اور کل میں نے یہ عرض کیا کہ ماتم سے روکا گیا، ایک جسمانی اذیت، ایک ذہنی اذیت۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فاطمہ دن بدن حالت خراب ہوتی جا رہی۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جو 2-4 چیزیں ہم نے پڑھی وہ تو پڑھ، لیکن خالی یہی مسائل سیدہ نہیں۔ جیسے 7ویں امام نے عاشورے کے لیے کہا کہ عصر عاشور جب میرا جد شہید کر دیا گیا تو ہمارے گھرانوں پہ وہ ظلم ہوا، نہ کوئی بیان کرنے والا بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی سوچنے والا سوچ سکتا ہے۔ شہزادی کے مسائل بھی ایسے ہی کیوں؟ شہزادی ہمارے اور آپ کے گھر کی عورتوں کی طرح نہیں کہ ذرا سی تکلیف ہو اور بے چین ہو جائے، وہ صابرہ ہیں، وہ شاکرہ ہیں، اور وہ صدیقہ ہیں۔ صابرہ بھی ہو، شاکرہ بھی ہو اور صدیقہ بھی ہو، وہ اگر اتنا کہہ دے کہ صحبت علیہ مصائب لو اللہ، صحبت علی الایام سر ناجیہ، بابا اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر یہ دن پہ پڑتی تو دن راتوں میں بدل جاتے۔ صابرہ یہ کہہ رہی ہے جس نے کتنی مصیبتیں صبر کی وجہ سے بیان ہی نہیں۔ شاکرہ کہہ رہی ہے جو مصیبت پر بھی شکر خدا کرتی ہے۔ صدیقہ کہہ رہی ہے جس کے کلام میں غلط بیان ہی نہیں۔ اس کا اتنا کہہ دینا مومن کے لیے موت ہے۔ صدیقہ طاہرہ کی فریاد اور روز بروز علاج تو ہے ہی نہیں، روز بروز تکلیف بڑھتی جا رہی۔ حالت یہ ہے کہ پہلے تو فاطمہ اپنے گھر سے بیت الحزن تک عصا کے سہارے چلی جاتی، پھر طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ بستر سے حجرے سے نکل بھی نہیں پاتی، لیکن حجرے میں عبادت جاری۔ پھر طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ اپنے حجرے میں بھی بستر سے مصلے پر آنا مشکل ہے۔ ایک جملہ تاریخ کا پڑھ رہا ہوں، اگر آپ برداشت کر سکے تو وہ آپ کا حوصلہ۔ وہ وقت آ گیا کہ فاطمہ کو جب نماز پڑھنا ہوتی تو بستر سے اترتی، مصلے کی جانب جاتی، مگر اس طرح جاتی ہے کہ ایک ہاتھ دیوار پہ رکھ کے سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھال دیا۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھال کر دیوار کا سہارا دے کے رسول کی بیٹی مصلے میں جا کے نماز پڑھ رہی۔ البتہ نماز
نہ قضا ہو رہی ہے، نہ تاخیر ہو رہی ہے، نہ مختصر ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ فاطمہ کے ماننے والے یہی پیغام ذہن میں رکھ کے اپنی نمازوں کی اہمیت سمجھیں۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالتی ہوئی فاطمہ مصلی پہ جا کے نماز پڑھ رہی، اور پھر ایک وقت آیا کہ اب مصلی پہ جانے کی طاقت بھی نہ رہی، اب اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہی۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ اپنی حالت سے معصومین کی حالت کو نہ پہچانے۔ ہم رات کو ذرا چھپ گئے، بیٹھ کے نماز شروع کر دی۔ یہ معصومہ جس کی بیٹی زینب نے زندان شام میں نماز شب بیٹھ کے پڑھی تو سجاد کو یقین نہ آیا، بولی اما آپ نے تو شام غریبہ بھی نمازیں کھڑے ہو کے پڑھی تھی، آج کے کون سا دن آ گیا کہ آپ نماز بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں؟ وہ زینب تھی اور سنت نماز تھی۔ یہ تو زینب کی بھی شہزادی فاطمہ ہے، جب فاطمہ بیٹھ کے نماز پڑھے سمجھے قیامت ہے قیامت۔ اور پھر جو رات آئی شہادت، مغرب اور عشاء کی نماز بیٹھ کے تو پڑھی، لیکن ساری رات اس طرح سے فاطمہ تکلیف سے تڑپی ہے کہ صابرہ ہونے کے باوجود ایک بار شہزادی کی فریاد جاری ہے، کائنات کو مشکل کشا، ہر ایک کی پریشانی دور کرنے والا فاطمہ کے سرانے بیٹھا ہے، مگر حکم خدا سے مجبور۔ ایک وقت آئے فجر کے قریب، اس کے لیے پانچویں امام نے کہا یہ جنت کا وقت، بیماروں کو آرام مل جاتا۔ فاطمہ کو کچھ دیر کے لیے آرام ملا، مولا نماز پڑھنے مسجد النبوی میں گئے، جب واپس آئے تو عجیب منظر دیکھا، جس بیوی کے بدن میں کل بلکہ تھوڑی دیر پہلے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کی طاقت بھی نہ تھی، جو اتنی کمزور تھی، چکی پیس کے فارغ ہوئی ہے، گھر میں جھاڑو دے کے صفائی کی ہے، چولہے میں بچوں کے لیے کھانا تیار ہے، دھلے ہوئے کپڑے صحن کے اندر لٹک رہے ہیں۔ اتنی کمزور فاطمہ یہ سارے کام خود کیے، گھبرا کے کہا بنت رسول یہ سارے کام؟ ابو الحسن میں نے سوچا کہ جب میں چلی جاؤں گی تو ایسا نہ ہو کہ لوگ میرا ماتم کرنے لگے، میرے حسنین دن سے کوئی کھانا تیار کرنے والا نہ ہو، میں خود سے کھانا تیار کروں، ایسا نہ ہو کہ لوگ میرا ماتم کر رہے ہوں اور میرے حسنین کے کپڑے دھونے والا کوئی نہ ہو، میں نے اپنے حسنین کے کپڑے خود دھو لیے۔ مولا نے گھبرا کے کہا اے بنت رسولی آپ نے کیا فرمایا کہ آپ چلی جائیں گی؟ ابو الحسن ابھی نماز فجر کے بعد میں بستر پہ بیٹھی تھی کہ ایک لمحے کے لیے آنکھ لگی اور میں نے دیکھا میرا بابا رسول خدا میرے پاس آیا، اکیلا نہیں آیا ہے، میری ماں خدیجہ طاہرہ بھی میرے بابا کے ساتھ آئی۔ میں نے بابا کو دیکھتے ہی فریاد شروع کی، بابا صبح علیہ مصائب الوجہ صبح علیہ میں سننا لیا۔ بابا نے کہا بس بیٹی فاطمہ گھبرا نہیں، آج تیری یہ مصیبتیں ختم ہو رہی، میں اور تیری ماں تجھے لینے آئے، فاطمہ ہمارے ساتھ چلنے کی تیاری کر لے۔ آئے ابو الحسن میرا بابا مجھے خوشخبری دے کے گیا، میرا بابا مجھے لینے آیا ہے، میری ماں مجھے لینے آئی ہے، میں دنیا سے جا رہی ہوں، میں اتنا سننا تھا۔ ایک بار میرا مولا گھبرا گئے، اسماء بنت امیس سے پوچھا اسماء یہ کیا کہہ رہی ہے بنت رسول؟ ارے اس وقت تو حسن و حسین کو یہاں ہونا چاہیے، میرا حسن کہاں ہے، میرا حسین کہاں؟ اسماء نے کہا مولا وہ تو روزانہ فجر کے بعد سے لے کر چاشت تک نانا کے قبر پہ بیٹھ کے نانا سے باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ تو قبر رسول پر ہوں گے۔ مولا نے کہا آج قبر رسول کا وقت نہیں ہے، میں حسنین کو لے کے آتا ہوں۔ حجرہ فاطمہ کے 3 دروازے ہیں، مولا نے ایک دروازہ کھولا، حسن کو لے لیں حسین کو لے لیں، قبر رسول کی جانب گئے۔ ادھر فاطمہ نے اسماء کو آواز دی، اسماء میں کمرے میں جا رہی ہوں، چادر اوڑھ رہی ہوں، مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ کہہ کے چادر اوڑھ کے لیٹ گئی۔ اور ادھر مولا دروازے سے نکلا، دوسرا دروازہ کھلا، حسن دوڑا دوڑا آیا، حسین دوڑا دوڑا آیا، صحن مکان میں دیکھا ماں نہیں ہے۔ اسماء سے کہا ہماری اماں کہاں ہے؟ اسماء نے کہا لیکن شہزادو تم اتنے پریشان کیوں آ رہے ہو، تم تو نانا کے قبر پہ تھے۔ حسن حسین نے کہا اسماء آج بھی ہم نانا کے پاس گئے، نانا کو سلام کیا، نانا ہمارا سلام لو۔ نانا نے پلٹ کے کہا حسین بیٹا آج یہاں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، جاؤ جا کے ماں کو الوداعی سلام کرو، جا کے ماں سے ملو۔ ہمیں نانا نے بھیجا، ہماری ماں کہاں ہے؟ اسماء نے کہا شہزاد
مجھے روک دیا گیا, مجھے منع کر دیا گیا, لیکن میری شہزادی حجرے کے کمرے کے اندر ہے. حسن حسین کمرے میں آئے. ایک بار حسن بڑا بیٹا, بڑے بیٹے ذرا سوبر ہوتے ہیں, وہ ماں کے پائنچی آ کے بیٹھ گیا. حسین چھوٹا بیٹا, چھوٹے بیٹے لاڈلے ہوتے ہیں, وہ ماں کے سراہنے آیا. ماں نے چادر اوڑھی ہے. ایک بار کہا اماں حسین کا سلام لے لے, کوئی جواب نہ ملا. دوبارہ کا اماں حسین کا سلام, کوئی جواب نہ ملا. تیسری بار کا اماں حسین کا سلام, جب تیسری بار بھی جواب نہ ملا, سر سے نمنا سا ماما اتارتے کا, دونوں ہاتھوں سے سر پیٹا. اماں یہ کون سا دن آ گیا, تیرا حسین تجھے سلام کرے اور تو حسین کو جواب نہ دے. ارے آج یہ کون سا دن آ گیا. یہ کہہ کے خرچ کھا کے گر پڑا. اسما نے دیکھا, حجرے کا دروازہ کھلا. مولا گھبرائے گھبرائے اندر آ. اسما میرا حسن تو نہیں آیا, میرا حسین تو نہیں آیا. اسما نے کہا مولا اتنے پریشان کیوں ہے. کہا میں قبر رسول میں گیا, حسن نہیں تھا, حسین نہ تھا. میں نے رسول اللہ کو آواز دی, رسول کا جواب نہیں آیا. جبرائیل کی آواز آئی, آیا ابو الحسن جا کے حسین کو خاموش کرائے. حسین کے رونے سے یہاں فاطمہ رو رہی ہے, فاطمہ کے رونے سے رسول خدا غشی کے عالم میں ہے. جا کے حسین کو تسلی دے. حجرے میں آئے, حسین کو اٹھایا, حسن کو اٹھایا, زینب و کلثوم کو سنبھالا اور کہا اے میرے بیٹے اور بیٹیوں ذرا باہر چلے جاؤ, میں تمہاری ماں کو غسل میت دے دوں. اولادیں باہر گئی. حجرے کا دروازہ بند کیا, غسل میت شروع ہوا. زینب کہتی ہے میں دروازے کے قریب کھڑی تھی, میرے کان میں اپنے بابا کے چیخ چیخ کے رونے کی آواز آنے لگی. اداکاروں, غسل خانے سے, میت کے غسل خانے سے غسل دینے والا روتا نہیں ہے, مگر 3 ایسے غسل خانے ہیں جہاں غسل میت پہ رونے کی آواز ہے. جب میرے 5ویں امام نے 4تھے امام کو غسل میت دیا, چیخ چیخ کے روز باہر نکلے. لوگوں نے پوچھا مولا رو کیوں رہے تھے. کہا جب میں نے بابا کا کرتا کھولا تو 35 سال بعد بھی توقع خاردار کا زخم نظر آ رہا تھا. لیکن نہیں, اس سے پہلے غسل خانے میں کوئی اور رویا ہے. کب؟ جب ننھی سکینہ کو غسل دینے کے سایہ کو بنایا گیا ہے, وہ چیخیں مارتے بھی باہر نکلے. مگر نہیں, اس سے پہلے آج زینب کہتی میرا بابا چیخ کے رو رہا. تھوڑی دیر بعد حجرے کا دروازہ کھولا, مولا باہر آئے. کہا حسن حسین ماں کی آخری زیارت کرو. زینب و کلثوم آ کے ماں کو الوداع کہو. سب دوڑ کے گئے. زینب نے بابا کا دامن تھام لیا. بابا اتنا بتا دے اماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہا تھا. مولا جیسے ثابت کی آنکھوں میں آنسو. زینب بیٹی جب غسل میت کا پانی ڈالتے ڈالتے میں کمر تک پہنچا تو کمر کے کوڑے کا زخم تازہ نظر آیا. بیٹیاں ماں سے کتنی محبت کرتی ہے. زینب نے فریاد شروع کی, ارے میری ماں کوڑے کے زخم کے ساتھ دنیا سے گئی. علی نے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا زینب تیری ماں نے تو ایک کوڑا کھایا ہے, ارے تجھے تو کربلا سے شام کے راستے, ارے کربلا سے شام سارے راستے قبر میں کوڑے کھانا پڑیں گے. پھر ماں کے پاس بیٹھا, حسین ماں کے سرانے گیا. اب ماں چادر اوڑے میں نہیں ہے, کفن پہنے ہوئے ہے. ایک بار حسین نے کوئی فریاد نہیں کی, وہ ماں کے قریب گئے, ہاتھوں کا پیالہ بنایا, ماں کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا, صرف ایک جملہ کہا آسمان کو دیکھ کے, واہ غربتا, واہ غربتا, ارے آج میں غریب الوطن ہو گیا, ارے آج میں اکیلا رہ گیا, ارے واہ غربتا. وہ اتنا کہنا تھا, ادھر بندے کفن ٹوٹے, کفن کی ڈوریاں کھلی, فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے, دونوں ہاتھوں سے حسین کو لے کے سینے سے چمٹا لیا. میرے حسین ماں تیری غربت کی فریاد برداشت نہیں کر سکتی ہے. ارے آج تو پھر بھی مدینہ ہے, حجرے کی چھت سر پر ہے, علی جیسا بابا ہے, حسن جیسا بھائی ہے, سارا گھرانہ ہے, لیکن فاطمہ حسین کی غربت برداشت نہ کر سکی. شہزادی کل کربلا میں عصر عاشور آئیے, حسین اکیلے ہے, حسین تنہا ہے, تو جنازے زمین کربلا میں گر رہے, نہ علی ہے, نہ حسن ہے, نہ عباس ہے. آئیے شہزادی, فریاد تو آج ہے وہاں غربتا. اور آج شہزادی آ گئی, زمین پہ بیٹھ گئی, ایک بار گود پھیلا لی, آ میرے لال تم جنازے ماں کی گود میں آ
وصحابہ اجمعین۔ پروردگارا میری مظلومہ شہزادی رسول کی بیٹی زوج بطول فاطمہ زہرا اور میرے مظلوم آقا سرکار سید الشہداء کے مسائل کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ان کو اور ان کے گھروں کو اور اولادوں کو اور گھر والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، دنیا بھر کے صاحبان ایمان کی جان مال عزت آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما، جو پریشان حال اس مجمع میں ہم کی پریشانیاں دور فرما، ہمیں مرتے دم تک بجز غم حسین کے اور کوئی غم عطا نہ فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، مرحومہ فہیم النساء بنت محمد علی خان، مرحومہ فاطمہ بنت موسیٰ بینجی، مرحوم حسین ولی محمد پردھان، مرحوم محمد علی اور تمام مرحوم مومنین و مومنات خصوصاً حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین، تمام شہدائے ملت و شہدائے دین۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔